اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ہم نے جو عرض کیا کہ جب حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ کی بحث ہم کرنا چاہیں، کسی کو سمجھانا چاہیں، تو بات ہماری یہاہ سے شروع ہوتی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ خداوند عالم کی طرف سے ہم پر نازل کیا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اور لہٰذا ہم پر جو ہے ولایت حقیقی اور مستقل وصلی و خداوند عالم کی ہے۔ ہر چیز کے اوپر کائنات میں ولایت خدا کی ہے، اور خداوند عالم نے یہ ولایت جو ہے، اپنی ولایت کا ایک حصہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور ولایت تکوینی کا بھی اور ولایت تشریعی کا بھی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ائمہ علیہ السلام تھے، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، ان کو یہ ولایت حاصل رہی۔ اب ہماری جو بحث ہے ولایت کی، وہ ولایت تکوینی کی نہیں ہے، بلکہ ولایت تشریعی یعنی ولایت سیاسی، حکومت اسلامی۔ اس حوالے سے ہے کہ امام علیہ السلام کے بعد جو نظام دیا گیا وہ ہے کہ جو بھی فقیہ یا مرجع جو ہے، جو دین کو صحیح جانتا ہوگا اور اس میں مینجمنٹ بھی پائی جاتی ہوگی، وہ صاحب اختیار ہوگا اس ولایت کا، یعنی ولایت فقیہ یعنی حکومت اسلامی۔ اگر حکومت مل گئی تب بھی اس کا سربراہ ہوگا، اگر حکومت لوگوں میں مقبولیت کے مقام تک نہ پہنچ سکی تو اس صورت میں بھی جو دیندار لوگ ہوں گے، جو اپنے معاشرے میں اور اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ان فقہا میں سے سب سے زیادہ مینجمنٹ کا ماہر ہوگا، سیاسیات کو جانتا ہوگا، سیاست کے میدان میں وارد ہوگا، دشمن کی چالوں کو، زمانے کے حوادث کو جانتا ہوگا، وہ ولایت رکھتا ہوگا مومنین پر اور اس کا حکم چلے گا۔ یہاں سے بحث چلے گی کہ پھر جو ہے ولایت فقیہ اور مرجعیت، مجتہد، فتویٰ، حکم جو ہے، ان میں کیا فرق ہے، کیسے ان کا انتخاب ہوگا، کیا ان کی مدت ہوگی، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً جو ہے اس کی تفصیل بیان کروں۔ تو عرض ہے کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری معین کی تھی اور اپنا جان نشین معین کر دیا تھا، اسی طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جان نشینوں یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو ہے، انہوں نے بھی عصر غیبت میں لوگوں کا امام سے، کیونکہ ملنا جلنا جو ہے، رابطہ رکھنا وہ ممکن نہیں ہے سب کا، تو مشخص کیا، کبھی جو ہے نام لے کر، جیسے کہ چار جو ہے نواب، جن کو ہم نواب اربع کہتے ہیں، ان کو معین کیا، اور اس کے بعد جو ہے صفات بیان کیا کر دیں تعیین عام کے ساتھ کہ ہمارے بعد غیبت کے دور میں جس میں یہ صفات پائی جائیں گی، وہ فقیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت کا سربراہ ہوگا، یا وہ کون سا جو ہے فقیہ وہ مجتہد ہوگا، یعنی ہم اپنے انفرادی مسائل میں ان پر عمل کریں۔ تو لہذا تعیین جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک جو تعیین اور نسب خاص ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معین کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 12 اماموں کا نام بھی اور صفات بھی بیان کی اور ان کو معین کیا۔ دوسری ہے تعیین خاص یا نسب عام۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعیین اور تقرر جو ہے وہ خداوند متعال پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے حاکم کی صفات اور خصوصیات یا مرجع کی صفات اور خصوصیات بیان فرماتا ہے، اور جو فقیہ بھی ان صفات کا مالک ہوگا وہی مرجع ہوگا، یا وہ ولی فقیہ ہوگا اور معاشرے کی قیادت اور سرپرستی سنبھالے گا۔ اور اس قسم کے تقرر میں کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کی صفات بیان کر دی جاتی ہیں جو کہ اسلامی معاشرے میں لوگ، علماء، دیندار لوگ جو ہے اس کے ذریعے سے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ لہذا
جب ایک اسلامی معاشرہ موجود ہو اور چونکہ اسلامی حاکم دین کے احکام کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری تشکیل حکومت کے ذریعہ سے ہی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے جو بھی حکومت کے عہدہ اور منصب پر فائز ہوگا، جو فقیہ بھی، اس میں کم از کم 3 شرائط ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے فقاہت، یعنی اسلام اور احکام خدا کی کافی شناخت، دقیق شناخت اور مہارت رکھتا ہو، یعنی اسلام شناس اور دین شناس ہو، زمانہ شناس ہو، سیاست اس کو آتی ہو۔ اس کے بعد عدالت، یعنی عادل ہو، متقی ہو اور متعہد ہو۔ اور تیسری جو ہے مدیریت، یعنی مینجمنٹ، تو یعنی رہبری کے لیے سیاسی اور سماجی تدبیر اور بصیرت کا حامل ہونا۔ اس کو سادہ نہیں ہونا چاہیے، زمانے کی چالوں کو سمجھتا ہو، کس طریقے سے احکام کو نافذ کرنا ہے، سماجی اور بین الاقوامی معاشرتی مسائل سے آگاہ ہو، دشمن کی چالوں سے آگاہ ہو، مومنین کے مسائل سے، ان کی کمبود سے، کمیوں سے، ان کے جو ہے تمام صفات سے اس کو آگاہی ہو۔ لہذا یہ شرائط جو ہیں یہ ہوں گی اس فقیہ کی کہ جو کہ اسلامی معاشرے کا حاکم ہوگا، چاہے اس کو ڈائریکٹ حکومت مل جائے، چاہے باقاعدہ حکومت نہ ملے، لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس کو اپنا حاکم مان کے ان کے ساتھ مراجعہ کر کے آپ نے جو ہے اجتماعی مسائل کا حل جو ہے ان سے لے۔ اب یہ ہے کہ یہاں بحث ہوگی کہ فقیہ کون ہے۔ بار بار لفظ آتا ہے کہ فقیہ یعنی خدا کے احکام اور دین کے مسائل کو قرآنی آیات اور روایات سے اور سنت رسول اور ائمہ علیہ السلام سے جو ہے ان کو سمجھ سکے، اور جو بھی مسئلہ پیش آئے اس کو دین اور مکتب کے توسط سے حل کر سکے۔ دین شناسی کے اس درجہ تک پہنچنے کے لیے ایک شخص کو جو ہے کئی سال اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ ان علوم جو ہیں ان کی مہارت حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر عرض کر سکتا ہوں، سب سے پہلے جو ہے ایک مجتہد کو جن علوم میں مہارت حاصل ہونی چاہیے، سب سے پہلے عربی ادبیات ہے، کیونکہ قرآن مجید، حدیث شریف جو ہے، روایات کی ساری عربی میں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا جو ایک فقیہ ہے اس کو پہلے جو ہے عربی یعنی صرف و نحو، لغت، معانی، بیان، بدیع، یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ عربی زبان و ادب میں کم از کم جو ہے رائج حد تک جو ہے مہارت کے بغیر قرآن اور حدیث تفسیر سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس کو یہ سبجیکٹس جو ہیں ان میں مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ تفسیر قرآن، کیونکہ قرآن مجید فقہ کا ایک اہم مصدر ہے، معارف اسلامی کا ایک اہم مصدر ہے، اور فقیہ اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے۔ بغیر تفسیر کے وہ دین کے احکام کو، معارف کو نہیں سمجھ سکے گا۔ لہذا فقیہ کے لیے تفسیری علوم جو کہا کہ بہت لمبی چوڑی شاخیں ہیں، علوم قرآن کی، تفسیر کی، ان سے اس کو آگاہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے منطق یعنی جس علم میں استدلال سے کام لیا جاتا ہے، یعنی منطق ایسا ایک سبجیکٹ ہے کہ جس میں وہ سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے استدلال کرنا ہے، کیسے اس نے غلط کو درست سے ٹھیک سے جدا کرنا ہے، کیسے اس کا استدلال درست ہوگا۔ لہذا فقیہ کو بھی کم و بیش علم منطق میں ماہر ہونا چاہیے، اسپیشلسٹ اس کو ہونا چاہیے منطق کا۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا علم حدیث، فقیہ کو حدیث شناس اور اقسام حدیث سے نیز مشتق و تمرین کی کثرت کے باعث حدیث کی زبان سے آشنا ہونا چاہیے۔ فقہ الحدیث، درایت الحدیث اور حدیث کے جو ہے جتنے بھی مربوطہ علوم ہیں ان پر اس کو تسلط حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تفسیر اور جو صحیح تبیین کی گئی ہے وہ تو ہمیں روایات سے ملے گی یا سنت رسول سے ملے گی، وہ بھی ہمیں روایات کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو لہذا علوم حدیث سے اس کو جو ہے واقف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علم الرجال، یعنی راویوں کی شناخت، جو حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کے احوال کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے۔ ہر حدیث کو یہ آنکھ کان بند کر کے جو ہے قبول نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی چھان بین ضروری ہے۔ علم رجال حدیث جو ہے اس کی اسناد ہو گئیں، اور راویوں کی جانچ پڑتال، کون سا راوی جو ہے وہ ثقہ تھا،
خدا نخواستہ کون سا جو تھا وہ نیک تھا، شریف تھا، لیکن بھولنے والا تھا، یا ہو سکتا ہے ایسے معاشرے میں زندگی کی ہو کہ جہاں پر جو ہے جہالت عام ہو، یا اس کے اساتید میں کوئی جو ہے غلط لوگ ہوں، یعنی سارا ان کا احوال جو ہے اس کو پتہ ہوتا کہ حدیث کو پتہ چل سکے کہ حدیث جو ہے ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے علم فقہ اور اصول فقہ، اہم ترین علم جسے فقہ کے مقدمہ کے طور پر حاصل کرنا ضروری ہے، علم اصول در حقیقت جو ہے دستور استنباط کا علم ہے، یعنی کس طریقے سے جو فقہی حدیثیں جو ہیں ان سے جو ہے حکم کو جو ہے حاصل کرنا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ دین کا حکم کیا ہے۔ یہ علم ہمیں فقہ میں فقہی مصادر کے ذریعے استنباط کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ اس لیے علم منطق کی طرح علم اصول بھی ایک دستوری علم ہے، اور وہ علم کی نسبت فن سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے۔ یعنی اس علم میں صرف معلومات فراہم نہیں کی جاتی فقہ کی طرح، بلکہ طریقہ کار جو ہے یہ تمام کا تمام اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، اسے جاننے کے لیے اس علم کے ماہر کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بیماری میں جب ہم ڈاکٹر کی طرف، اور ڈاکٹر بھی جو اعلیٰ قسم کا ہو، یا مکان کی تعمیر کے لیے جب انجینئر اور معمار کی طرف، گاڑی کی خرابی میں بھی ہم اس کے مکینک وغیرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ دین کے احکام مسائل میں ماہر نہیں ہیں تو انہیں اپنا دینی فریضہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں فقہا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے۔ شرعی مسائل میں شرعی دلیلوں کو بنیاد پر مجتہد کی نظر کو فتویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو حکم دیتا ہے، حکم نہ جو یعنی وہ دین کے مسئلے کو سمجھتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ دین اس بارے میں یہ کر رہا ہے کہ یہاں پر نماز کے لیے تیمم ضروری ہے یا وضو ضروری ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ اور مجتہدین کے فتاوی پر عمل کرنے والے کو فقہی اصطلاح میں تقلید کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور تقلید کرنے والے کو مقلد کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے تقلید کی کم از کم 4 اقسام ہیں۔ ایک جو ہے جاہل کا عالم کی تقلید کرنا، دوسرا جو ہے کہ عالم کا عالم کی تقلید کرنا، تیسرا جو ہے عالم کا جاہل کی تقلید کرنا، اور چوتھا جاہل کا جاہل کی تقلید کرنا۔ یہ جو 2 تقلیدیں ہیں، جاہل کا جاہل کی تقلید کرنا یا عالم کا جاہل کی تقلید کرنا، یہ عقلاً بھی کبھی ہے، شرعاً بھی کبھی ہے اور حرام ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی جاہل جس کو علم کا پتہ بھی نہیں ہے اس کی تقلید کی جائے۔ لہذا آج کے دور میں جو آپ دیکھیں بعض جاہل جو سٹیجوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مثلاً جو ہے نماز میں یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، ہم تقلید کو نہیں مانتے، مجتہد بھی کو نہیں مانتے۔ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی مجتہد کی یا فقیہ کی تقلید نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، بلکہ میری تقلید کرو، میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو یعنی اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاہل کی تقلید کریں۔ آپ جاہل کی تقلید کریں تو یہ بھی حرام ہے، کبھی ہے۔ عالم جاہل کی تقلید کرے تو یہ بھی کبھی اور حرام ہے۔ اب رہ گیا کہ عالم کی ایک عالم جو ہے وہ دوسرے عالم کی تقلید کرے۔ اس میں 2 درجات ہیں، ایک ہے کہ چھوٹی سطح کا عالم ہے ابتدائی سطح پر، جیسے کہ مثلا ہم طلاب لوگ ہیں، ہمیں ٹھیک ہے حجت الاسلام یا عالم دین کی ڈگری تو مل جاتی ہے، لیکن ہم فقاہت کے مرتبہ پر نہیں ہیں، تو اس میں تو ضروری ہے کہ یا ہم احتیاط کے اس درجے پر پہنچ جائیں یا جو ہے ہم کسی مجتہد کی جو ہے تقلید کریں، ہم بھی عوام نہیں آتے۔ ایک ہے کہ نہیں، ایک مجتہد سطح کا فقیہ سطح کا عالم دوسرے فقیہ سطح کے عالم کی تقلید کرے تو یہ دراصل تقلید نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق ہے، یعنی یہ خود بھی اس مرتبہ پر فائز ہے، اور یہ تحقیق کی غرض سے جو ہے اس کی بات بھی مان رہا ہے کہ اس کی تحقیق کیونکہ قوی ہے تو اس کی تحقیق کو مان رہا ہے، مقلد نہیں ہے۔ اب رہ گیا باقی جو لوگ ہوں گے جو فقاہت کے مرتبے تک نہیں ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ جیسے جو ہے عرض کیا کہ ایک ڈاکٹر کی طرف مریض رجوع کرتے ہیں، یا پھر جو ہے گاڑی کے مکینک کی طرف رجوع کرتے ہیں، گاڑی خراب، موٹر سائیکل خراب ہونے کی صورت میں دین کے مسائل میں ہم جو ہے وہ دین کا جو ماسٹر اور فقیہ ہوگا اس کی طرف جو ہے ہم رجوع کریں گے۔ اب یہاں اور تفصیل ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے مجتہد ہے، فقیہ ہے، لیکن مرجع نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے فقط دانتوں کا ڈاکٹر ہے، دوسرا ڈاکٹر جو ہے آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، دوسرا جو ہے سٹامچ کا معدے کا ڈاکٹر ہے، اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، جوڑوں کا درد کا ہے، اعصاب کا ہے۔
اور مختلف اس کی جو شاخیں ہیں. تو لہذا جس قسم کی بیماری ہوگی، مرض ہوگا، اسی قسم کے ڈاکٹر کی طرف عموماً رجوع کریں گے. لیکن ایک دفعہ ہے کہ بعض ہوتے ہیں وہ متخصص ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، یعنی انہوں نے دانتوں کا جو ہے وہ بھی سبجیکٹ پڑھ چکا ہوگا، آئی کا بھی، اور ہر قسم کے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ماسٹر کر چکے ہیں، اس میں علم میں عبور رکھتے ہیں. اور یہ تمام فیلڈ میں جو عبور رکھتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ بھی علم رکھتا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرجع ہے. یہ مرجع تقلید ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں کتنے 8 10 15 20 مجتہد ہوں، لیکن سب کے سب مرجع نہ ہوں. مرجع وہ ہوگا جو ان میں سے سب سے زیادہ عالم ہوگا. یا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 4 5 جیسے آج کل کے مثلا قوم میں حد اقل 7 8 10 کے قریب جو ہے مراجع ہیں کہ جو تمام ان علوم میں عبور رکھتے ہیں. یا نجف اشرف میں بھی 4 5 کی تعداد موجود ہے. اب اگر یہ دیکھیں گے کہ سب میں صفات پائی جا رہی ہیں، تو شریعت نے جو رستے بتائے ہیں اور عقلی رستہ جو ہے آپ تشخیص دیں کہ ان میں سے کون سا سب سے زیادہ اعلیٰ مفضل ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں. یا ہو سکتا ہے کہ ایک باب حج میں زیادہ عالمیت رکھتا ہو جبکہ دوسرے میں کم ہو، تو آپ اس میں حج میں اس کی تقلید کر لیں، خمس میں اس کی تقلید کر لیں. یا کلی طور پر دیکھ لیں کہ یہ مرجع کلی طور پر ان سب میں سے یہ فقیہ جو افضل و عالم ہے، تو عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہے گی کہ ہمیں اس کی جو ہے تقلید کرنی چاہیے. لہذا یہ تو ہوگی مجتہد کی بحث. اب جو ہے مرجع یہ تقلید اور ولی فقیہ میں کیا فرق ہے؟ تو مرجع تقلید جو ہے کلی احکام، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی سے مربوط ہوں یا سماجی زندگی سے، ان کلی احکام کو بیان کرتا ہے، لیکن مصداق کا معین کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مقلدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصداق کو معین کریں. یہ کلی طور پر احکام بتا دے گا کہ مثلا فلاں وضو میں اگر یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو وضو ٹھیک ہے ورنہ باطل ہے. اب مصداق میں کہ یہ شرائط پائی جاتی ہیں صفات و خصوصیات یا نہیں، یہ خود جو ہے مقلد وہ تشخیص دے گا. یا مثلا وہ کہے گا کہ غنا جو ہے حرام ہے، غنا میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ صفات جو ہے جس میں پائی جائیں وہ غنا ہے، وہ سر حرام ہے، باقی سر جو ہے وہ جائز اور مباح ہے. اب مجتہد نے یہ بیان کر دیا. اب آگے یہ کام ہے مقلد کا کہ وہ دیکھے کہ یہ صفات جو ہیں یہ سر والی محفل ہو رہی تھی، مثلا قرآن بھی سر سے پڑھا جا سکتا ہے، قصیدے نعتیں بھی پڑھتے ہیں، قوالی بھی پڑھتی ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں. اب ان میں سے کون سا حرام ہوگا کون سا حلال ہوگا، وہ مرجع کا کام ہے کہ وہ فقط جو ہے صفات بیان کر دے. مثلا اس میں جو ہے لہو و لعب نہ پایا جاتا ہو، مطرب نہ ہو. مطرب کیا ہے، یہ جو اس سبجیکٹ کے ماہر ہوں گے، اسپیشلسٹ ہوں گے، وہ تشخیص دیں گے. یا خود جو ہے یہ مقلد وہ تشخیص دے گا. تو اس طریقے سے مجتہد کا کام فقط جو ہے بیان کر دینا، تشخیص دینا، یہ مقلد کا کام ہے. لیکن ولی فقیہ کا کام خاص احکام، اجتماعی احکام اور معاشرہ کی ضرورت کے مطابق احکام کا نافذ کرنا ہے ہر ممکن حد تک. اگر تو حکومت ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، لیکن اگر حکومت نہ بھی ہو تو وہ معین کر کے بتائے گا. مثال کے طور پر جو ہے کہ اس وقت عورتوں پر جہاد ساقط ہوتا ہے، تو یہ ولی فقیہ جو ہوگا یہ مشخص کرے گا کہ اب کا جو دور ہے اس میں عورتیں بھی جا سکتی ہیں، ان کو جانا چاہیے. یا مثلا پہلے جو ہے ایران میں پہلے اسلامی حکومت نہیں تھی، اگرچہ ظاہری شیعہ حکومت تھی، صفوی دور میں بھی، بعد میں پہلے بھی دور اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، لیکن حقیقی اسلامی شیعہ نہیں تھے، نمبر پلیٹ والے شیعہ تھے. تو اس وقت جو ہے جناب آ گئی یہ بزرگ مرزا شیرازی، بہت بڑے جو ہمارے مرجع گزرے ہیں، اور بھی اس وقت مجتہد تھے، لیکن انہوں نے حکم دیا، ولائی حکم دیا. اس وقت زمانے کی چالوں سے آگاہ تھے، تو انہوں نے ایران میں تمباکو نوشی کا جو ہے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ انگریزوں کی کمپنی آ کر یہاں تمباکو جو ہے کاشت کرتی تھی، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، ایران کو نقصان ہو رہا تھا. تو انہوں نے
اس کو حرام قرار دے دیا، یہاں تک کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی نے حکم دیا اور بادشاہ کا حقہ توڑ دیا غلاموں سے کہہ کر، اور جب بادشاہ نے حقہ مانگا تو اس نے کہا حقے کو توڑ دیا گیا، کہا کس کے حکم سے؟ تو ملکہ نے کہا میں نے کہا، کیونکہ آگئے بزرگ شیرازی نے حکم دے دیا ہے لہذا آج کے بعد حرام ہے۔ یعنی یہاں تک جو ہے حکومت نہ بھی تھی، خود جو حاکم تھا وہ بھی مجبور ہو گیا تباہ کو چھوڑنے پر، اگر ہم دین پر عمل کریں اور اگر ہمارا واقعاً ایک ولی فقیہ یعنی حاکم ہو دینی اجتماعی امور میں، تو ہم دشمن اور استعمار کے گھٹنے ٹیک سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے کیونکہ ہم دین سے عملاً دور ہیں لہذا ایسے ایسے بہانے لے کر آ جاتے ہیں، اس پر جو ہے اختلاف، اس پر اختلاف، اور ہماری صفوں میں انتشار ہے، تو یہاں حکومت آ بھی جائے تو کوئی نہیں چلنے دے گا۔ جیسے کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، امریکہ کی حکومت کے خلاف کا بھی بعض ہمارے جو نادان ہیں اور یہ جو کاروباری دین کے جنہوں نے بنایا ہوا غالی قسم کے یہ مقصر لوگ، اور خدا ان پر لعنت کرے اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمارے مذہب کا حلیہ جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا کہ آج دشمن پہلے دشمن تھا، وہ جب بھی کلپ لے کے آتے ہیں ان غالیوں کے اور ان نصیریوں کے سامنے باتیں، کیونکہ سوشل میڈیا عام ہے، لے آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو مذہب شیعہ یہ ہے، جس کا کہ مذہب شیعہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور یہ فاسد حکومت کے خلاف، ظلم کے خلاف نہیں بلکہ ان کے ساتھی ہوں گے اور ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف جو آپ یہ کرو وہ کرو۔ لیکن 1400 سال کے بعد جو ایک اسلامی حکومت بنی ہے، شیعہ حکومت بنی ہے، آج تک اہل سنت بھی اس طریقے سے حکومت نہ بنا سکے، اس کے خلاف جو یہ بکواس کر سکتے ہیں کریں گے، اور دشمنوں کے ساتھ ہم آواز ہوں گے۔ جو اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عرب جو زبان بول رہے ہوتے ہیں وہ یہ لوگ زبان بول رہے ہوں گے۔ لہذا ان سے تو ہمارا جو ہے خدا یا ان کو ہدایت دے یا ان کو نابود کرے، لیکن ہمارا کیونکہ ابھی کام ہے کہ شیعہ مذہب کی حقیقت کو بیان کرنا، تو لہذا ولی فقیہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں ناجائز دخالت بھی نہیں دیتا، بلکہ تمام لوگوں کو، حتیٰ جو غیر مذہب یعنی سنی لوگ بھی ہیں، وہ اسلام کا محافظ ہوتا ہے، جس کی واضح مثال دیکھ لیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رابر معظم جو ہے، ان کے فتاوی، ان کے حکم دیکھ لیں۔ اگرچہ ہم نظریاتی طور پر، کلامی طور پر جو ہے مخالف ہیں ہمارے اہل سنت کے بعد عقیدتی طور پر جو ہے، اور فقہی اور تاریخی طور پر، لیکن امام خمینی نے سب سے پہلے اپنی کتاب پر جس میں کہ خلفاء کے خلاف لکھا ہوا تھا اس پر پابندی لگا دی۔ رہبر معظم اور انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو بھی مسلم مقدسات اہل سنت کے ہیں اور جو ان کی جو ہے توہین کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، وہ حرمت کا مرتکب ہوا اور گناہ گار ہے، اور یہ فاسد اور فتنہ باز ہے، اور ہم اس سے تبرہ کرتے ہیں۔ لہذا اس وقت بھی شیعہ کا واضح موقف ہے، اور نہیں ہے تو واضح طور پر جو ہے ان حکم کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو ملعون پھر رہے ہیں، یہ جس نے جو ہے بکواس بازی کی ہے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر جو ہے ان کے خلیفہ کو جو ہے ان کے جو ہے خلاف کفر کی نسبت دی ہے، اور اس طرح کام انہوں نے حرام کا مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ شیعہ میں سے نہیں ہیں، یہ ٹوٹ ہیں۔ خدا کے لیے شیعوں اور سنیوں آنکھ کھول کے دیکھو، پہلے سنی دوستان تھے کہ کیا اسے ایک نے کروانے والی حکومت ہے، ہمارے علماء نے اس پر پابندی لگوائی ہوئی تھی، اس کو جان بوجھ کر آپ کا اہل سنت ہے جو وزیر ہے مذہبی امور کا، اس نے، اور ظاہری طور پر جو دوسرا ایک وزیر ہے شیعہ، انہوں نے اس پر پابندی ایک پلاننگ کے تحت ہٹوائی، اس کو اسلام آباد میں مجلس پڑھوائی، 5 جگہوں پر بقول ان کی اس کی ٹکٹیں ہوئی ہیں، اس کو جو ہے پاسپورٹ دیا اور وہ فیملی سمیت چلا بھی گیا، اس کو ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ کہاں سے سازش آ رہی ہے، یہ اپنا MI6 کی اور استعمار کی جو ہے ساری کردانی ہے۔ شیعہ موقف یہ نہیں ہے، ہم اگرچہ ظاہر ہے جب آپ ہمارے عقائد کو نہیں مانتے، ہم بھی آپ کے عقائد کو نہیں مانتے، وہ ایک علمی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے پہ قائم رہیں، ہم اپنے پہ قائم، ہمیں حق نہیں ہے کہ آپ کی توہین کریں، آپ کو حق نہیں ہے کہ ہمیں توہین کریں، کیونکہ ہم ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے، خدا کے، باقی بھی زیادہ اختلاف نہیں ہے، چاند ایک مسئلہ خلافت اور ان چیزوں پر اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، نہ آپ ان کو جھوٹا کہتے ہیں نہ ہم جھوٹ کے ماننے والے، آؤ عملاً ہم سچائی کا دامن لیں، عملاً ہم جو ہے عادل کو معاشرے میں کریں۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی، اس کو آپ نے چھوڑ دیا
اور صرف صحابہ کے نام پر جو مغلظات بکی جا رہی ہیں، جو اہل بیت کی توہین کی آپ نے لاکھوں اور ہزاروں کے مجمع میں آ کے خدا کے لیے جو سمجھنے والے اہل سنت ہو، اور آپ کے علماء کو سمجھاؤ کہ یہ نادان اپنی روٹی اور پانی کے پیچھے اور دشمن کی چال میں آ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہمارے علماء شیعہ سے کہ ان کی تعداد کو غالیوں کی زیادہ نہیں ہے، عوام کو غالی نہیں ہے زیادہ، وہ ان کے سامنے جو آ جاتا ہے کیونکہ کم علم ہے، بیچارے اہل بیت کی محبت میں سن لیتے ہیں۔ اصل یہ ملعون لوگ ہیں جن کی تعداد شاید 15 20 سے 50 سے زیادہ نہ ہو، ان کو واضح نام لے کر ان کو اپنے مدد یا ان کے لیے پہلے توبہ کا اعلان کریں اور اس کے بعد یہ حرکت نہ کریں، ورنہ ان کو بالکل صاف نکالنا چاہیے اور اپنے پاک مذہب کو پاکیزگی کے طور پر سامنے پیش کرنا چاہیے، ورنہ نہ شیعہ رہے گا نہ سنی رہے گا۔ جیسے آج ایک حد تک ہم اپنے مراسب شیعہ سنی مساجد میں امام برگاہوں میں منا لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد دیکھنا کہ جو ہوا مغرب میں قرون وسطیٰ کے بعد کہ مذہب کا نام ہی ختم ہو گیا، اب چرچ میں جا کے 2-4 جو ہے بڑی مشکل سے آپ انفرادی جو ہے عبادت کر کے اجتماع میں کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ لے کر ہر فحاشی ہر بدبختی ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور وہ کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، نہ شیعہ رہے گا نہ سنی رہے گا، اسلام کی بساط بلیٹ دی جائے گی اور یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں۔ آپ آج خوش ہو کہ شیعہ کا رگڑا لگ رہا ہے، رگڑا کل آپ کو بھی لگے گا اور پہلے لگا بھی ہے۔ آج بھی ہوش کا ناخن لو اور اسلام پر آ جاؤ، جو اختلافات ہیں ان کو اپنی جگہ پر رکھ دیں، خاموش ہو جائیں اور حل کی طرف آئیں عدالت کے ساتھ صدق کے ساتھ، ورنہ نہ شیعہ رہے گا نہ سنی بلکہ اسلام کی جو ہے بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تو لہذا ہندوستان عزیز عرض کیا کہ مرجع تقلید کا کام ہے فتویٰ دینا، سماجیوں انفرادی اعمال میں بیان کر دینا، جبکہ جو ولی فقیہ اس کا حکم ہوتا ہے، جیسے کہ عرض کیا مرزا شیرازی اس وقت حکومت نہیں بھی تھی لیکن ان کا حکم اس وقت کے مراجع پر بھی حاکموں پر بھی ہر پر واجب تھا، لوگوں نے تسلیم کیا تو دشمن شکست کھا گیا۔ لہذا ولی فقیہ کی بالادستی حکومت کے تینوں ارکانوں یعنی قوہ مدریہ یعنی حکومت، قوہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ اور قوہ قضائیہ یعنی عدلیہ پر ہے۔ ولی فقیہ کا حکم اسلامی حکومت میں لازم الاجراء ہے اگر حکومت موجود ہے، لیکن اگر حکومت موجود نہیں ہے تو تب بھی تمام عوام جو مانتے ہوں گے اس نظام کے قائل ہیں ان کے اوپر حتیٰ تمام مراجع کے اوپر بھی واجب ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سیاست مینجمنٹ بعد میں بیان کروں گا، عمل حوادث الواقعہ جو حوادث پیش آتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ اس میں جو ہے یہ باریک بین ہے، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہے، جب ہو سکتا ہے جو ایک مجتہد ہے وہ دین کو فتاوا کو تو بہتر جانتا ہو لیکن دشمن کی چالوں کو نہ جانتا ہو، لہذا زیادہ اس پر جو ہے سمجھ نہ سکے، لہذا ایک وقت میں بعد میں بیان کروں گا ایک ہی ولی فقیہ ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتی، کیونکہ دو ہوں گے تو حرج مرج لازم آئے گا۔ اس کی میں بحث انشاءاللہ بعد میں کروں گا اور اس کی ایک مثال بھی دے سکتا ہوں جس کا میں خود شاہد ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ISO کے گروپ آیا ہوا تھا تو یہ نجف میں گئے، ہمارے اپنے ایک پاکستانی بزرگوار مرجع ہیں اور واقعاً مرجع ہیں، مجتہد ہیں، بہت لائق ہیں، تو لیکن وہ کچھ ان کے نظریات جو تھے تھوڑے سے بہرحال ان کے خاص اپنے نظریات ہیں، وہ ایرانیوں کے بڑے سخت خلاف تھے، حتیٰ وہ ولایت فقیہ کے خلاف بھی بولتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستانیوں کا ولی فقیہ میں ہوں، میرے طرف رجوع کرو، اور انہوں نے بہرحال میں اب وہ باتیں بیان نہیں کرنا چاہتا، زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن جو ہے انہوں نے بہرحال کی۔ آخر میں وہاں دوستوں نے جو آج بھی زندہ ہیں، ایک دو نہیں تو پورا گروپ تھا، اس میں دوستان اور بھی موجود تھے، تو دوستوں نے کہا کہ صاحب اگر آپ ولی فقیہ ہیں پاکستان کے تو آپ بتائیں کہ جو ہے یہ گلگت میں اس وقت جو نصاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے۔ اس وقت علامہ ضیاء الدین شہید جو ہے وہ زندہ تھے اور انہوں نے شیعہ نصاب کے حوالے سے تحریک چلائی تھی کہ گلگت بلتستان میں کوئی شیعہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو وہاں کے لیے نصاب ہونا چاہیے، اور وہاں پر حکومت نے بڑی سختی کی، ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے، ادھر سے انہوں نے بھی قیام کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے قبلہ سے پوچھا کہ بتائیں آپ کی نظر کیا ہے پاکستان میں چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن لوگ کو آئیں گے تو بتاؤں گا۔ تو بہرحال وہاں تو لوگ چپ کر گئے، لیکن ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جس کو پاکستان کے حالات کا ہی پتہ نہیں ہے، جو بیچارہ نجف میں بیٹھے ہو گرچہ وہ فقیہ ہے، بزرگوار ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کا ولی فقیہ کیسا ہو سکتا ہے۔
لہذا ولی فقیہ یا مجتہد کا تعلق نہ پاکستان سے ہے، نہ ایران سے ہے، نہ نجف سے ہے، جو بھی پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہوگا. تمام شیعہ میں حد و مرز نہیں ہے، ورنہ اگر حد و مرز کے قائل ہیں پھر تو ائمہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر داتا دربار کو ماننا پڑے گا، اور جو باقی پڑے ہوئے ہیں سیون شریف اور ان کو اپنا بنانا پڑے گا، پھر ائمہ کو بھی چھوڑیں، کیونکہ پاکستان میں وہ صرف ایک امام بھی ہمارا جو ہے وہ پاکستانی نہیں تھا. لہذا برادران یہ دشمن کے بنائے ہوئے یہ جو ہیں شبہات ہیں، اشکالات ہیں. لہذا ایک وقت میں جیسے امام ایک ہوتا ہے اس طریقے سے ہی ولی فقیہ بھی ایک ہوتا ہے. البتہ اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں وہ ولایت فقہا کے قائل ہیں. لہذا حد عقل کے جو فقیہ کو اس قابل سمجھتے ہو اس کو اپنی اجتماعی زندگیوں پر ہمیں اجرا کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ گفتگو جو ہے بعد والے درس میں کروں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.